ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وقال نون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے والا بنایا. اگر ہم دنیا کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے تو ابھی کا جو دور گزر رہا ہے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بہت سارے لوگ اپنی بیجا کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. اگر ہم ابتدائی اسلام سے یا یوں کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر اب تک کے بہت سارے لوگوں نے اس کی کوششیں کی ہیں، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. آج کے ہماری اس مجلس کے اندر ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کوئی کر رہا ہے تو اس کا مسلمان کس طریقے سے دفاع کرے اور مسلمانوں کا کیا لاحیہ عمل ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں. اور کیا یہ بات ضروری ہے کہ سامنے والے شخص نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ہم اس کی گستاخی کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں؟ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بہرحال اس کے متعلق ہم کیا کریں گے، گفتگو کریں گے. اور دوسری سب سے اہم بات میں یہ گوش گزار کر دوں آپ حضرات کے کہ آج کا جو سب سے بڑا مدعا بنا ہوا ہے، ہرگز ہم اس مسجد کے اندر اس نالائق شخص کے لے کر بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کسی نہ کسی طریقے سے کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. بہت سارے لوگوں نے کی اور ہم لوگ بارہا ایک مثال بولتے ہیں یا ایک کہاوت بولی جاتی ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کو پتھر مارے جاتے ہیں. بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے جو خطبہ تلاوت کیا ہے اور خطبے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے جو تو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلی قرآن کریم کی جو آیت تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا اونچا کر کے اللہ نے بیان کیا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم. اس آیت کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہرگز انہیں عذاب نہیں دے گا وانت فیہم، جب تک کہ نبی رحمت آپ ان میں موجود ہو. اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان اللہ معذبہم، اللہ رب العزت ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے وہم یستغفرون، جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہے یا جب تک کہ وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عذاب کو جب تک داخل نہیں کریں گے، جب تک نہیں لائیں گے، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ لوگوں میں موجود ہے. علماء مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کے پس منظر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے ذات تھی تو اب مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا میسر نہیں. اللہ رب العزت نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا. اللہ رب العزت نے انہیں دنیا سے جو ہے تو اس دنیا سے لے کر چلے گئے، اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرما لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو دنیا میں نہیں ہے، تو
تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجنے کا ایک مقصد تھا۔ کیا مقصد تھا دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا؟ سادے الفاظ کے اندر اس مقصد کو سمجھنا یہ کہ اللہ کے احکام کو دنیا میں لاگو کریں۔ اس مقصد کو لے کر اللہ نے جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے واحد مقصد تھا۔ قرآن کریم نے بھی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ مقصد کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا بول بالا ہو جائے۔ تو یہ مقصد اگر ہمارے پاس میں ہے، یہ مقصد کو لے کر اگر ہم چل رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت کا مقصد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجنے کا جو مقصد تھا، وہ مقصد اگر ہماری زندگی کے اندر ہے تو گویا ایسے ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی نا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ نہیں ہیں کہ آپ کے بھائی؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں آپ لوگ ہو، لیکن آپ تو میرے ساتھی ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، اور میری خواہش ہے کہ میں ان کو دیکھتا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو لے کر اگر ہم اس دنیا کے اندر چل رہے ہیں تو گویا ایسے ہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں موجود، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں کیا ہے موجود ہے۔ دوسری جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نبی رحمت کو تمام دنیا اور جہان کے لیے اور تمام خلائق کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی ہے، یاسین اللہ اعلم بمرادہ بذلک والقرآن الحکیم۔ یہاں پر اللہ رب العزت قرآن کریم کی قسم کھا کر کہہ رہے، قرآن کریم کی قسم، کیا حکمت بھرے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، اے نبی۔ یہاں پہ انک میں جو ضمیر ہے وہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، واحد کی ضمیر اللہ نے یہاں پر استعمال کی ہے کہ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ کیا ہے نبی ہے، آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ قلم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نون اللہ اعلم بمرادہ بذلک والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان تمام چیزوں کی جو قلم نوٹ کرتا ہے، وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے بہت سارے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ہے بشارتیں دی۔ اب جو حدیث آپ حضرت کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ما لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایک بندہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری شخصیت یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس کے ماں باپ سے، اس کے آل و اولاد سے اور اس کے مال سے اور تمام دنیا اور جہان کی چیزوں سے افضل نہ ہو جائے، تو وہ انسان کیا ہو سکتا ہے بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ان کا کیا عبرت ہوئی، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پہلے ایک مسئلہ ہم بیان کر دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو تو مسلمانوں کے اوپر اس کیا واجب ہے، مسلمان کیا کریں۔ ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، وہ واجب القتل ہے۔ یہ صاف مسئلہ ہے، یعنی ائمہ اربعہ نے مسائل کے اندر اختلاف کی، لیکن جہاں پر شان نبوت کی بات آئی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تو عظمت کی بات آئی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کی بات آئی، تو وہاں پر تمام متفق ہے کہ وہ واجب القتل ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم۔ اب ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے رحمت بھرا، شفقت بھرا، اور ایک اللہ رب العزت کا کلام ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ میں بہت ہمدردی کے ساتھ جو تو کلام کیا ہے، بہت ہمدردی کو جو تو بیان کیا ہے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوئی تو قرآن کریم نے بھی، اور یہ یوں کہہ لو کہ اللہ رب العزت نے بھی بہت سخت لہجے کے اندر اپنے کلام کو پیش کیا۔ سورہ قلم کی آیتوں کو اگر ہم پڑھیں گے، اور اصل میں سورہ قلم کی آیت میں جو شروع کی آیتیں ہیں اس کے اندر ایک واقعہ اصل میں ہے، ایک واقعے کا پس منظر ہے، یعنی پیچھے سے ایک واقعہ چل رہا تھا، اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے جو ہے تو یہ بات کہی گئی کہ آپ جو تو اپنے رب کے حکم سے مجنون نہیں۔ اصل میں ولید بن مغیرہ ایک بدبخت شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا۔ بہرحال جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیا تو اللہ رب العزت کو، یعنی ایسا کہہ لو کہ اللہ رب العزت کو جوش آئے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے تو اپنے کلام کے اندر اس کی رضائی کو اور اس کی بری عادتوں کو 10 آیتوں کے اندر، یوں کہہ لو کہ 10 بری خصلتوں کو بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ ہر ایک کو بیان کیا کہ یہ پرشروع ہے، بدبخت ہے، ہر طریقے سے جو ہے اس کی کیا کی برائی کو بیان کیا قرآن کریم میں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن جو آخری جو آیت قرآن کریم نے بیان کیا وَكُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ آیت کریمہ کے اندر مفسرین کرام نے اور مترجمین حضرات نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا، تو اس ترجمے کے اندر مترجمین تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل خطا ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ یعنی ولید بن مغیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا، اس کی اصل کیا ہے؟ خطا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ تھے جو جذباتی تھے، یا یوں کہہ لو کہ ہمارے جیسے وہ بھی جذباتی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اپنے، یعنی قرآن کریم کی جو آیت میں اللہ رب العزت جو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو صاف طور سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے لوگوں نے اس کا ترجمہ، جو بعد والے تھے یا جو لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پائے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، قرآن کریم کی آیتوں کا صحیح ترجمہ آپ بتاؤ۔ مترجمین حضرات تو یعنی ایک ادب کا پہلو دیتے ہوئے کہے گا کہ اس کی اصل کیا ہے؟ خطا ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت کا اصل ترجمہ ہے کہ وہ اصل میں حرامی ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو اگر سمجھنا ہے تو کل بعد ذالک زنیم کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں حرامی ہے۔ بہرحال تو ولید بن مغیرہ کو معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 10 میرے خصائل کو، میری جو تو رذیل خصلتوں کو اور میری بری عادتوں کو بیان کیا گیا، تو اس نے کہا کہ 9 تو برابر ہے، میرے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، میں مانتا ہوں اس کو، اور میرے اندر یہ 10 میں سے 9 چیزیں ساری کی ساری ہیں، لیکن حرامی بول دیا گیا مجھے، ولید بن مغیرہ کو حرامی بول دیا گیا، تو اپنی ماں کے پاس دوڑا ہوا گیا۔ روح المعانی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تفسیر کی کتاب روح المعانی، اور اس دوسری بھی کتابوں کے اندر اس کو جو تو بیان کیا ہے۔ تو اپنی ماں کے پاس جب گیا ہوں تو اپنی ماں کے پاس سارا واقعہ بیان کیا کہ اب یہاں پر اپنے کو ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو نبی کی بات کے اوپر جو تو یعنی دشمن اسلام کو بھی کتنا یقین تھا، مسلمان نہیں تھا، دشمن تھا، نبی کو مجنون کہہ رہا تھا، اپنی انا اور ہٹ دھرمی کے اندر نبی کو مجنون کہہ رہا تھا، لیکن جہاں پر صدق کی بات آئی تو وہاں پر بھی وہ ماننے کے لیے، یعنی ماننے پر مجبور ہو گیا کہ ان کے اوپر آیت نازل ہوئی، یہ آدمی سچا ہے، اور ہمیشہ اس کو ہم نے جو ہے راست کو پایا ہے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ صحیح ہے، 9 کی 9 خصلتیں تو 9 کی 9 بری عادتیں تو میرے اندر ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن جو 10ویں بیان کی گئی میرے کو اس کے بارے میں علم نہیں، جب تو میں بہت چھوٹا تھا، اپنی ماں کے پاس گیا اور اپنی ماں کے پاس جانے کے بعد بیان کیا کہ نبی رحمت کے اوپر اتنی آیتیں نازل ہوئی ہے، اور میری جو بری عادتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن آخر کی جو 10ویں آیت ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے آپ صحیح بتاؤ۔ ماں کو کہنے لگا صحیح بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیا میں اصل میں صحیح میں حرامی ہوں، کیا میرا جو تو نسل بگڑا ہوا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ صحیح بات ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تمہارے جو والد تھے وہ نامرد تھے، تمہارے والد نامرد تھے، اور تمہارے والد کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی ایک اولاد کو پیدا کر سکے، اور آپ کے والد کی مال اور دولت کی حفاظت کرنے کے لیے میں نے ایک چرواہے کے ساتھ میں صحبت کی تھی، اور اس چرواہے کی تم اولاد ہو، کیونکہ میرے کو مال کا خدشہ تھا کہ نا والد رہے گا تو اس کے مال کو کوئی بھی اٹھا کر لے کر جائے گا، اس لیے میں نے چرواہے کے ساتھ میں صحبت کی، نعوذ باللہ، اور جو تو اس سے تم کیا ہوئے پیدا ہوئے۔ تو بہرحال اللہ نے اس کو دنیا کے اندر ہی کیا کیا، ذلیل اور رسوا کیا، نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اب بہت سارے واقعات ایسے گزرے، بہت سارے،
ابو لہب کا واقعہ دیکھ لو. ابو لہب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی، ہر ایک قبائل کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر یہی آیتیں نازل ہوئی اور آپ کو جو تو اس طریقے سے اسلام میں سب کے سب کو داخل ہونا ہے. تو اس وقت پر اس نے کہہ دیا کہ تبت لک یا محمد لہذا جماعتنا، کہ اس لیے انہوں نے ہم کو جمع کیا. یہ کہہ کر نکل تو گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کی. قرآن کریم کی 30ویں پارے کے اندر جو سورت ہے سورہ لہب، پوری مستقل سورت نازل کی. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ابو لہب کو اور ابو لہب کی بیوی کو اور سارے خاندان کو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان کر دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، کہ قریب ہم اس کو داخل کریں گے ایسی آگ میں جو کیا ہونے والی پھپیڑے مار رہی ہو، ابلتی ہوئی آگ کے اندر ہم کیا کریں گے اس کو داخل کریں گے. تو ابو لہب نے بھی کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. فرماتے ہیں کہ یعنی علماء کرام نے لکھا ہے یا محدثین کرام نے لکھا ہے خصوصاً کہ جب ابو لہب کا انتقال ہوا، جب اس کو جو تو قتل کیا گیا، یعنی وہ قتل سے پہلے کی بات ہے کہ جب اس کے اوپر ایسی بیماری مسلط ہوئی کہ گھر کے اندر اس کو رکھنا پڑتا. آپ نے کورونا کے دور میں دیکھا ہوگا کہ کورونا کے دور میں لوگ جو پیشنٹ پازیٹیو پایا جاتا تھا، لوگ اس سے کتنا دور بھاگتے تھے. اور خصوصاً جب قبر میں اتارنے کی بات آتی تھی تو ہم نے تو یہاں تک کہ دیکھا مصلی کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اور اپنی برادری کی بات ہے، علماء کرام نے نمازیں پڑھانے سے منع کر دیا. لوٹ کی بات ہے، نماز نہیں پڑھا، مر گیا بیچارہ لیکن نماز نہیں پڑھا. اتنا خوف تھا کورونا کے اندر، لوگوں نے لکڑیوں سے لوٹ کر لوگوں کی قبروں کو کیا کیے، لوگوں کو قبروں میں کے اندر اتارا. تو میرا ابو لہب کا کیا حشر ہوا کہ ابو لہب کو اتنی سخت بیماری نے آ پکڑا کہ اس کے اندر تعفن ہو گیا. تعفن کہتے ہیں کہ جسم کے اندر الائی پڑنا، جس کو ہم کہتے ہیں نا الایا پڑ گئی جسم کے اندر، اور جسم کا بری بوما ایک دم خراب بدبو آ یہ اس کے جسم کے اندر پڑ گئی. تو عالم یہ تھا کہ لوگوں کے اولاد جو تو ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کو قبر تک چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے اتنا بھیانک حشر کیا کہ اس کو اس کے خود کی اولاد نے دونوں پیروں کے اندر رسی باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے. بیان کرنے ٹائم پر جو تو میرے کو عجیب کیفیت ہو گئی. بہرحال لیکن اللہ رب العزت کو دکھانا تھا. یہ واقعات اصل ہے، حقیقت ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے جو تو اس کو دنیا کے اندر ہی دکھا دیا. تعاقب پڑ گیا، اولاد نے خود جو تو مجبور ہو کر کیا کی، لے کر گئی جنگل تک، اور جنگل پر لے جانے کے بعد میں کیا کیا، جنگل کو چھوڑ دیا جاؤ. اور جنگل میں کیا حادثہ ہو پھر اس کے ساتھ میں، شکاری کتوں نے، جنگلی کتوں نے اور جنگل میں جو بھی اس کے جانور وغیرہ تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کو آخری انجام تک پہنچایا. یہ بھی شادی کا رسول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا. اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کے واقعات کو پڑھ لیں کہ اس کے بیٹے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ کہہ دیتا تھا کہ آپ بری شکل والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بددعا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائی کلمات اس میں کما کلمہ کہ اللہ رب العزت تجھے کیا کرے، غارت کرے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا یہ کی تھی کہ اللہم سلط علیک کلبا من کلابک، کہ اللہ رب العزت تیرے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا کیا کر دے، مسلط کر دے. اللہم سلط علیک کلبا من کلابک، کلب کہتے ہیں کتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یعنی رحمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کوڑا پھینکنے والوں کے اوپر بھی رحمت کے پھول برساتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رحمت کی تعلیم دی. لیکن جہاں پر گستاخی کی بات آئی، جہاں پر لوگوں نے اپنے حدود کو تجاوز کیا، جہاں پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو وہاں پر کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی تو وہاں پر کوئی بھی مسلمان چاہے کتنا بھی گیا گزرا ہو اعمال کے حساب سے. ایک شرابی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شرابی شراب کھانے کے اندر اپنی شراب کے نشے میں مست تھا.
میں کھانے کے اندر مست تھا، لیکن اس کے بازو میں ایک شخص بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ تو لکھا جاتا ہے کتابوں کے اندر کہ اس نے فوراً اپنی جس شراب کی بوتل سے وہ پی رہا تھا اس کو پھوڑا اور اس شخص کے گردن میں اتار دی، اور اس کے بعد وہاں سے نکلا اور نکلتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نکلا کہ جہاں پر میرے نبی کی گستاخی ہوئی اس شراب خانے کے اندر میں کبھی نہیں آؤں شراب۔ تو بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے کو جب یہ بدعا دے دی تو اس کے بعد سے اس کی نیندیں حرام ہو گئی۔ کہنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، بہت سیکیورٹی کے اندر اپنے آپ کو رکھتا تھا، ہر وقت جو ہے تو اپنے آپ کو ساتھ میں جو تو 10-12 لوگ رہتے تھے۔ آپ آج کے زمانے کے اندر اگر آپ سمجھ لو تو Z+ سیکیورٹی کے اندر وہ اپنے آپ کو رکھتا تھا کہ نبی نے کہہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور مجھے اس کے اوپر پورا یقین ہے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہونے والا ہے۔ کس کے کلام ہے یہ؟ دشمن کا۔ تو جو ماننے والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے تو عروہ بن مسعود نے لکھا تھا نا کہ عروہ بن مسعود جب ان کو جاسوس بنا کر بھیجا گیا تھا، جب انہیں یہ جو ایجنسی بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے سکوک کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے محل کے اندر جو تو میرا گزر ہوا ہے، میں نے ان کے ساتھ میں قیام کیا ہے، لیکن میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے ماننے والوں پر کہ ان کے ماننے والے اس قدر ان کی تعظیم کرتے ہیں، اس قدر ان کی تعظیم کرتے ہیں کہ ان کے لعاب کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ یہ تعظیم میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ جاہو جلال کے اندر مال و دولت کے رکھنے والے میں نے بہت بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، لیکن یہ کبھی میں نے دیکھا نہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ جادو اسی کو کہا جاتا ہے جو سر چڑھ کر بولے، جادو اس کو کہا جاتا ہے جو سر چڑھ کر بولے، یعنی اس کو عام زبان کے اندر اور اگر سمجھنا ہے تو جادو اصل وہی ہے کہ مخالف تمہاری تعریف کرے، اسی کو جادو کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ جملہ ہو گیا کہ جادو وہ جس کو سر چڑھ کر بولے، اس کو لوگوں نے کہیں اور پر محمول کر دیا ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ مخالف اگر کسی انسان کی تعریف کر دے، کسی شخص کی تعریف کر دے تو وہ دنیا کا سب سے اہم انسان ہوتا ہے۔ اسی لیے جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں مخالفین کی ہو رہی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی قتل کرنا چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ بھی ان کے لیے گواہ نہیں تھی، اور ان کو جو تھا انہیں ساری چیزیں تھیں ان کے سامنے، لیکن نبی کی بات آ گئی تو اسے بھی کیا ہو گیا کہ اپنے ہلاکت کے اوپر یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے۔ بہرحال ایک وقت تجارت کے سفر میں نکلا اور تجارت کے سفر میں نکلنے کے بعد میں اپنے تمام پڑاؤ کو اور تمام لوگوں کو کہہ دیا کہ جا تو رہے ہیں اور جانے کے ساتھ ساتھ جو تھا آپ لوگوں کو میری پوری حفاظت کرنی۔ رات کا وقت ہوا، سونے کے لیے جب سونے کا جب اس کا وقت ہوا اپنے خیمے کے اندر داخل ہوا تو سارے لوگوں کو کہنے لگا کہ میرے اطراف میں آپ لوگ خیمہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ کوئی جنگلی جانور آ کر میرے کو کیا کر لے، کھا لے۔ لوگوں نے اس کا اہتمام کیا، چلو ٹھیک ہے سردار کا بیٹا ہے، انہی سے اپنے جو ہے تو روزی روٹی چل رہی ہے، اس کو دے دیے ساری جو تو سیکیورٹی دے دی گئی۔ لیکن صبح میں جب لوگوں نے اٹھ کر دیکھا تو اسے کسی نامعلوم جانور نے کیا کر لیا تھا، کھا لیا، ختم کر دیا۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کرتے ہیں ثابت، اللہ صلی علیہ کلبم من کلاب، اللہ نے جو تو اس کے اوپر ایک کتے کو جو کیا کہہ دیا، اس کے اوپر ظاہر کر دیا۔ تو یہ واقعات تھے۔ اس کے بعد میں اور بھی بہت سارے واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اسما یہودی عورت کے بارے میں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کیا کرتی تھی، بہت گستاخی کیا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ گستاخی کرتی تھی۔ تو ایک نابینا صحابی اٹھے اور جا کر اس کو قتل کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے جا کہتے تھے انظر الی ھذا الاعمى تسلک فی طاعت اللہ، کہ دیکھو اس اندھے شخص کی طرف، دیکھو اس نابینا شخص کی طرف کہ چپکے سے اللہ کی اطاعت کر گزرا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ عمر اسے نابینا نہ کہیں، ظاہراً یہ اپنی آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو دل کی وہ آنکھ دے رکھی ہے جو انسان کے سر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا کیا ہوا، نشر ہوا۔ اس لیے ائمہ اربعہ کا مسئلہ صاف ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے، مسلمان کرے تو وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے، کافر کرے تو وہ کافر کرے تو ظاہر کی بات ہے وہ کیا ہے، واجب القتل ہے۔ اسی طریقے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا اور ایک واقعہ کعب بن اشرف کے بارے میں آتا ہے۔ کعب بن اشرف ایک یہودیوں کا بہت بڑا شاعر تھا۔ اگر آپ کو آج کے دور میں اگر نگاہ ڈالیں گے تو آج کے دور میں سب سے اسٹرانگ چیز ہے سوشل نیٹ ورک۔ جو بھی سوشل نیٹ ورک ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ، اس سے کیا ہو رہا ہے، لوگوں کا کام کاج چل رہا ہے، یعنی دور کی خبریں ہم کو مل رہی ہیں وہ سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے ہی ملتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں ان کا جو سوشل نیٹ ورک تھا وہ تھا ادب، شعر و شاعری۔ کسی کا شعر کہنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اس کی بات کو تمام عرب کے اندر کیا کیا جائے گا، پھیلایا جائے گا۔ اس وقت کے شعراء جو ہوا کرتے تھے وہ اپنے کلام کو لکھتے تھے اور لکھنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہاں پر صرف کعبہ کے اطراف میں رہنے والے لوگ نہیں، خانہ کعبہ کی ساری دنیا کے لوگ اس کی کیا کرتے تھے، زیارت کیا کرتے تھے، تو سارے لوگوں تک وہ بات کیا ہو جاتی تھی، پہنچ جاتی تھی۔ کعب بن اشرف ایک نالائق شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو کلام کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ وہ اتنا نالائق شخص تھا، اتنا نالائق شخص تھا کہ صحابہ کی بیویوں کے نام لکھ کر شعر لکھا کرتا تھا۔ اور اس شعر کے اندر یعنی اللہ مجھے معاف کرے کہ میں یعنی اس بات کو اتنا کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اس شعر کے اندر ان کے ناجائز تعلقات بتایا کرتا تھا، معاذ اللہ، اللہ میری اور آپ کی مغفرت کرے اس کلام کے اوپر۔ لیکن یہ تھا، یہ لکھنے کے بعد میں کیا کیا کرتا تھا، کعبے کے اوپر لٹکا دیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غصہ ہے، بہت زیادہ، آپ کے غصے کی انتہا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر کھڑے رہ کر اعلان کر دیا کہ کون ہے جو میرے لیے کعب بن اشرف کا سر لے کر آئے۔ یہ اعلان کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہ کون ہے جو میرے لیے کعب بن اشرف کا کیا لے کر آئے گا، سر لے کر آئے۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں لے کر آؤں۔ یہ ان کی جرت تھی کہ میں لے کر آؤں اللہ کے رسول۔ ان کے ساتھ میں ایک اور شخص داخل ہو گیا جن کا نام وائلہ یا نائلہ ایسا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو نائلہ نام کے جو صحابی تھے تو یہ کعب بن اشرف کے چچیرے بھائی تھے۔ رفاقت، قرابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہونے کے بعد میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم دنیا اور جہان کی تمام چیزوں سے افضل تمہارے نزدیک میں نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی جنت البقیع تک ان کو رخصت کر دیں گے، جاؤ اور لے کر آؤ اس کے ساتھ۔ بہرحال کعب بن اشرف کے محل اس کے قلعے کے اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد میں انہوں نے اس کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا، اتنی بے رحمی سے قتل کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کیے انہوں نے۔ ایک ٹکڑے کو جس میں گھوڑوں کا گھاس ڈالا جاتا تو اس کے اندر ڈالا، اور اس کے سر کو دوسرے ٹکڑے کے اندر رکھ کے لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈال دی۔ اللہ کے رسول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے بہت خوش ہوئے۔ بہرحال یہ واقعات بتلانا مقصود اس سے یہ ہے کہ نبی کی ہمارے اندر کتنی عظمت ہو۔ یہ میرے اور آپ کے اندر عظمت ہے کہ نبی کے نام کے اوپر میں اور آپ مر مٹ جائیں۔ میرے اور آپ کی جو میرے اور آپ کے لیے شرف کی بات ہوگی اور میرے اور آپ کے لیے امتیاز کی بات ہوگی کہ جہاں پر نبی کے لیے میرا سر تن سے جدا ہو جائے تو ہم اس کے لیے راضی ہیں۔ ہر کوئی انسان اس کے اوپر بنا، یہ میرا اور آپ کا ایمان اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ لیکن اگر نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور نبی کی شان میں اگر کوئی شخص جو ہے تو بہت زیادہ کلام کہا جا رہا ہے یا نبی کی شان میں جو ہے گستاخی کی جا رہی ہے تو اس وقت پر مسلمانوں کا لاہی عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جس ملک میں رہ رہے ہیں اور جس ماحول کے اندر ہم لوگ سانس لے رہے ہیں یہ اسلامی ماحول نہیں۔ ہندوستان کو مکمل طور پر ہم دارالحرب بھی نہیں کہہ سکتے، مکمل طور پر اسلامی ریاست بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بہت سارے جمہوری ملک ہیں، یہاں پر ہر طرح کے لوگ اس ملک کے اندر کیا کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ تو کسی کو قتل کرنا اور کسی کا جو تو سر تن سے جدا کرنے کا یہاں کا جو اصول ہے یا یہاں کا کانسٹیٹیوشن جس کو کہہ لو وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اب مسلمان کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور گستاخی ہوگی تو اور میرے اور آپ کے اوپر کیا لازم آتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ علماء کرام نے لکھا ہے اس کے بارے میں بھی
کہ میرے اور آپ کے اوپر کیا لاگو ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نبی کی شان میں اگر گستاخی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے یعنی میں اس بات کو اہمیت دوں گا، سب سے پہلے اپنی بات کو رکھوں گا کہ سوشل نیٹ ورک کو استعمال کرنے والے لوگوں سے بڑی ادب کے ساتھ ہماری التجا یہ ہے کہ اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر کے کوئی پوسٹ آپ تک آ رہا ہے، چاہے وہ ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ اور جو جتنے بھی ہیں کسی کے بھی ذریعہ، تو مسلمان ہونے کے لیے آپ کو اس کو آگے شیئر نہیں کرنا۔ جذباتی مسلمان اس کو شیئر کرتا ہے کہ نبی کی شان میں فلاں شخص نے گستاخی کی ہے، آپ لوگ شیئر کر کے نا آدھا کام کر دیتے ہو، یہ حقیقت ہے۔ اب مجھے بتلاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی میں کعب بن اشرف نے جتنے شعر لکھے ہیں اس میں سے اگر آپ ایک بھی شعر کو تلاش کرنے جائیں گے نا نہیں ملے گا۔ یعنی میں یہ کہہ دوں آپ کو 2 قدم آگے چل کر کہ آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ایک بھی اشعار لا کر دے دو۔ کعب بن اشرف نے جو نبی کی ہجو میں کہے تھے وہ ایک بھی اشعار یہاں پر لا کر بیان کر دو کہ یہ شعر انہوں نے کہا تھا، نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آگے فارورڈ نہیں کیا، لوگوں تک لے کر نہیں گئے، ہم لوگ اس کو فارورڈ کرتے۔ مسلمانوں کے جذبات اس سے ابھرے گے، مسلمان لوگوں سڑک کے اوپر کیا ہوں گے، اس کے لیے نکلے گے۔ کعب بن اشرف کے شعر آپ کو نہیں ملیں گے، اسما کی گستاخی آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ ابو لہب نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا، یہ کہیں پر نہیں ملے گی۔ یہ جتنی ان کی جو باتیں نکل رہی یہ حدیث کے پس منظر میں اس کو نکالا جا رہا ہے، ورنہ وہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو آگے بھیجنے کا اہتمام نہیں کیا گیا، اس کو جہاں پر تھا وہیں پر ختم کر دیا گیا۔ تو آگے کسی کو بھیجنا ایک بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے انسان کہ میں بھی کیا ہوں اس کے اندر شریک ہو رہا ہوں، گستاخی کے اندر نہیں ملے گا، کیونکہ اس وقت کا وہ سوشل نیٹ ورک تھا تو ہم تک یہ بات کرتے تھے۔ جب کہ حسان بن ثابت اسی زمانے کے اندر شعر کہنے والے تھے، ان کے شعر ہم تک پہنچ گئے سب کے سب۔ اور بھی بہت سارے شاعر رسول تھے جنہوں نے شعر کلام کہا، ان کے شعر ہم تک آج تک بھی پہنچے، اور وہ بہت سارے شعر ہم تک آج بھی موجود ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں ان شعر کو، لیکن کعب بن اشرف کے شعر آج تک نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو فارورڈ کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ تو نبی کی شان میں گستاخی ہو، صحابہ کی شان میں گستاخی ہو، یا اسلام کے متعلق جو ہے اگر اب تک کوئی پیغام پہنچتا ہے جس میں گستاخی کا جو ہے تو کلام ہو تو اس کو ہم آگے بھیجنے کا اہتمام نہیں کریں۔ پہنچ گیا بس وہیں تک رکھے اس کو، آگے بھیجنے کے بعد میں آپ نے کیا کیا ان کا آدھا کام ختم کر دیا، کیونکہ لوگ چاہتے یہی ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو ابھاریں۔ جذبات مسلمانوں کے پہلے ہی ابھرے ہوئے ہیں۔ میں اگر یعنی پورے دعوے کے ساتھ کہہ دیتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ میں یہاں پر بیٹھے جتنے بھی شخص میں ہر ایک شخص سے یہ وعدہ دے دوں کہ آپ نبی کے لیے اپنی گردن کو کٹا سکتے ہیں، تو مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ سب ہاں کہیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کروں، کیونکہ میں سمجھوں گا اس بات کو کہ بھائی میری مغفرت اسی پر منحصر ہے، کیونکہ میرا اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے کہ بھائی فلاں شخص ہے، اس کے اعمال یہ ہے اور اس کی نمازیں قبول ہے، اس کے حج قبول ہے، اس کی جو تو روزی روٹی بہت حلال کی ہے۔ نہیں، ہمیں تو مغفرت کا ایک بہانہ چاہیے، اور اس میں اگر میری مغفرت ہو گئی تو میرے لیے یہ امتیاز کی بات ہے، میرے لیے کیا ہے، شرف کی بات ہے۔ لیکن یعنی اگر ایسا ماحول ہمارے سامنے آ جائے اور ایسے واقعات اگر ہمارے سامنے آ جائے تو پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ کرنا چاہیے کہ ان باتوں کو آگے نہیں پہنچائیں، اور دوسرا اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ باوقوف لوگوں کے ساتھ مل کر ہم اس کے بارے میں آگے کمپلین ضرور کریں گے کہ میں فلاں شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والا عمل ہے اور ہم اس کے اوپر سخت ناراض ہیں، اور کبھی بھی کچھ اس کے خلاف ہو گیا اور ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں۔ یہ کام مسلمانوں کی طرف سے ہونا چاہیے۔ دوسرا کام کیا ہوگا کہ ہم مسلمان سبھی مل کر جس طریقے سے سڑکوں پر نکل کر ہم نے اس بات کے لیے NRC کے لیے جس طریقے سے ہم نے کڑاکے کی سردی کو برداشت کیا، اس کے لیے مسلمانوں کو نکلنا پڑے گا کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوگی تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں۔ ہم اب سڑک پر بیٹھ جائیں گے، ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو کبھی بھی کیا کر کے برداشت نہیں کریں۔ اس کے لیے بھی آپ کا پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی احتجاج ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہم کمزور ہیں۔ سوشل نیٹ ورک کے اوپر پروٹیسٹ کرنے سے کوئی نہیں ہوتا، ہیشٹیگ ٹویٹر کے اوپر چلاؤ جس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ساری لوبی ان کی بیٹھی ہوئی ہے، یعنی کٹ پتلی کی طرح آپ کو نچا رہے ہیں، ناچ رہا ہے انسان۔ سوشل نیٹ ورک سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا آسان ہوگی، نہیں بلکہ دنیا بیوقوف ہو گئی۔ ڈاٹا بھی لے لو آپ لوگ،
کتنے لوگوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی اگر میرے پاس میں 2 GB ڈاٹا پڑا ہوا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ کب اس کو ختم کروں. تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پیسے دے کر ڈاٹا خریدا کہ ڈاٹا نے آپ کو خرید لیا. بھائی 2 GB ڈیٹا اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے 3 گھنٹے لگے گی، اور 3 گھنٹے کے اندر آپ عادات سے دور ہیں، معاملات سے دور ہیں، معاشرت سے دور ہیں، بے حیائی کی مجلسوں کے اندر آپ گرفت ہیں. ظاہر سی بات ہے بھائی 3 گھنٹے کے اندر آپ اسلامی تعلیمات تھوڑی سنیں گے، نہیں سنیں گے. اسلامی تعلیمات اگر موبائل کے اوپر آپ کو سننا ہے تو بہت سے لوگ 30 منٹ کا انسان سن لینا، اس کے بعد میں نیند آ جاتی ہے، سکینہ نازل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے کاموں کے اندر نہیں ہوتا ہے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رات بھر کیسی عبادت کر لیتے تھے آپ. یہاں تو 10 رکعت پڑھنے کے بعد میں سونے کا نہیں ہوتا. تو آج کے دور میں موبائل استعمال کرنے والوں کو دیکھ لو، PUBG کھیلنے والے کو دیکھ لو، یا دوسرے جو بھی چیز جس میں بھی جس کے اندر جس کو انٹرسٹ ہے، رات بھر کھڑے رہیں گے، رات بھر اپنی آنکھوں کو تھکائیں گے، بیٹھے رہیں گے اور یہ سارا کام کریں گے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ان کو لذت ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں لذت تھی، جس طریقے سے آپ کو موبائل میں شوق ہے اسی طریقے سے ان کو کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر ان کو کیا نماز میں شوق تھا، اس لیے ان کے لیے رات بھر عبادت کرنا کوئی بڑی بات نہیں. بہت سارے صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، پورا قرآن نمازوں کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے. کوئی شوق تھا، جذبہ تھا. اب پہلے چیز تو ہم کو روڈ سڑک پر نکلنا پڑے گا، ایک پورے منظم طریقے سے ہمیں اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ اگر نبی کی شان میں ہوگا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں، سلوڑ واسی اس کو برداشت نہیں کریں. پھر تیسرا عمل کیا کریں کہ نبی کی شان میں اگر گستاخی کوئی شخص کر رہا ہے، نبی کے لیے کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا ہے، تو مسلمانوں کے اندر نبی کے طریقے سب سے زیادہ آ جانے چاہیے. ہم اس طریقے سے جماعت پہ جانے کے بعد ہم نے سنا نا کہ ایک انسان کی قول کی دعوت ہوتی ہے، ایک عمل کی دعوت ہوتی ہے، اور مؤثر دعوت انسان کی عمل کی ہوتی ہے. کیونکہ اس کو غائبات، کیونکہ سب سے پہلا اس کا کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس میں اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے. اسے مثلاً میں بول رہا ہوں، میرے اندر یہ بات آ جائے گی کہ میں بول رہا ہوں، اتنا سارا مجموعہ سن رہا ہے، ہو جائے گا، کچھ آ جائے گا، انسان ہے، فطرت ہے انسان. لیکن جب قول کے بجائے عمل کی جب لوگوں تک دعوت پہنچتی ہے نا، تو اس میں انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ بھائی میں نے فلاں عمل کیا اور اس کے ذریعے سے کیا ہو گیا، یہ سامنے والے شخص کو جو ہے تو متاثر ہوا اور اس نے عمل شروع کر دیا، وہ عمل کرتا رہا اور آپ کو اس کا جو تو کیا مل گیا، ثواب مل گیا. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ نبی کی شان میں اگر گستاخی ہو تو ہمارے اندر نبی کی محبت اس سے زیادہ آ جانی چاہیے. تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ نبی کی شان میں ہوتے کہ بھائی عروہ بن مسعود کو دیکھ لو. عروہ بن مسعود کا اگر واقعی کو آپ تفصیل کے ساتھ میں اگر پڑھیں گے تو وہاں پر کافر جتنے بھی لوگ جمع تھے تو وہ لوگ جو ہے نا تو اس کو گالیاں دے رہے تھے. عروہ بن مسعود اس کو برا بھلا کہنے لگے تھے کہ ہم نے تجھے کو کس لیے بھیجا تھا اور تم نے کیا کر آ گیا. یعنی ہم نے تیرے کو وہاں پر جو تو لوگوں کو جاسوسی کرنے بھیجا اور تم یہاں پر آ کر تعریف کر رہا ہوں، ان کے ساتھ میں مل جل گیا. تو دوسری چیز ہمارے اندر کیا آنا چاہیے، نبی کے طریقے ہمارے اندر اس سے زیادہ آ جانے چاہیے، یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. پھر آگے کیا کریں گے ہم کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی فرامین ہیں اس کو سننے کا اہتمام کریں، اس کو یاد کرنے کا اہتمام کریں. کوئی بہانہ نہیں ہے آج کے دور. مثلا مان کے چلو اگر میرے پاس میں کسی ایک کا میسیج انگلش میں آ گیا یا عربک لینگویج کے اندر آ گیا، کوئی بھی موبائل کو استعمال کرنے والا شخص ہے تو اس کے مطلب کو معلوم کرنے کے لیے وہ کسی کے پاس نہیں جاتا. مثلا عربی کا میسیج آئے گا تو کبھی وہ مولانا شہزاد کے پاس نہیں آئیں گے کہ مولانا اس کا مطلب بتاؤ میرے کو کیا ہے کیا نہیں. وہ فوراً گوگل کرے گا، ٹرانسلیٹ دیکھنا ہے کہ کیا مطلب ہے بھائی. تو وہاں پر ہمارے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جو تو ہم جو تو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے کیوں بہانے تلاش کر رہے ہیں، اسے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. وقت ہے ہمارے پاس میں، اللہ رب العزت نے سب سے بڑا کیا دیا، وقت دے رکھا ہے. علماء کرام کی اتنی بڑی جماعت دے رکھی ہے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ابھی، جو پہلے کبھی نہیں تھی، جو پہلے کبھی نہیں تھی، جو آج کے دور میں علماء کرام. آج مساجد کے اندر کیا حال ہو گیا پتہ ہے کہ یعنی مساجد کے اندر ہر ایک حافظ کے پیچھے 2-3 حافظ نماز پڑھنے والے ریڈی ہیں، عالم بھی موجود ہے،
सब लोग, बहुत बड़ी तादाद जो मदारिस के बारे में लोगों ने लिखा है कि मदारिस के अंदर उलमा इकराम की और पढ़ाने वालों की तादाद इतनी होगी कि आइंदा 25 सालों तक उलमा यानी किसी मुदर्रिस की मदारिस के अंदर ज़रूरत नहीं है, इतने उलमा इकराम दुनिया के अंदर होंगे। तो ये उलमा इकराम आपको ज़रूर वक्त देंगे अगर आप उनसे ख्वाहिश करेंगे कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तो सुन्नतों को सीखना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे अंदर आ जाए, ये सारी चीज़ें मुझे बताओ, तो ज़रूर बताएं, कोई आपको इसमें रोक टोक नहीं करे। तो मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे अंदर ज़्यादा आ जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, और नबी की शान जो उनको बयान करने के लिए हम जो तो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, यानी उलमा इकराम आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन आपका भी एक ज़रिया बन, आप भी एक ज़रिया बने, और आपकी भी जो तो कौल अमल के ज़रिए से नबी की शान को आप क्या करें, लोगों तक बयान करें, अपने मिलने वालों के दरमियान में नबी की सुन्नतों को क्या करें, आप दावत दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के हाथ में किस तरीके से मिलते जुलते रहा करते थे, बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें आप पहुँचा सकते हैं लोगों तक, ये पहुँचाने का एहतमाम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करने की है। अगर कहीं पर गुस्ताखी हो रही है तो गुस्ताखी हुई होगी, लोगों को दिलों के अंदर, लोगों को जो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ही यहूदी लॉबी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहस, यानी यहूदी लॉबी के ऊपर जो असर पड़ा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत का, तो वो इतना गहरा असर पड़ा, इतना गहरा असर पड़ा कि क़यामत तक भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये ख्वाहिश थी कि नबी रहमत हमारे दरमियान में आए, लेकिन हुआ ये कि वो कुरैश में आ गए, तो वो वहाँ से जो तो उनको क्या चल रही है, दुश्मनी चल, और वो चलते रहे। कोई यानी बुरी बात नहीं है, मतलब मुसलमान के लिए कोई बुरी बात नहीं है कि वो अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई कर रहे हैं तो वो चलते आ रहे हैं, बहुत ज़माने से चलते आ रहे हैं और वो आगे भी चलते रहेंगे, आगे इससे ख़राब हालत हमको देखने को मिलेगी। लेकिन मुसलमान होने के नाते और मेरा और आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान होने के खातिर हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवद्दत में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करने में हम कभी भी पीछे ना हटें। और शान बयान कैसे होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमारे ज़िंदगी के अंदर होंगे तो शान खुद ब खुद बयान होगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर कहा था, उस शेर को कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा कि मशीयत के अनवार से सबसे पहले रूहे मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श रूह से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मक्का को सजाया गया। इस शेर के अंदर मौलाना कासिम नानूतवी अल्लाह रहमा फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को बनाया, और उनकी रूह को बनाने के बाद में कायनात को सजाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मंशा था, तो उसी रूह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोशनी मांगी, उसी रूह से क्या मांगी, रोशनी मांगी, उसी रूह से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मक्का को सजाया। कोनो मक्का कहते हैं कि दुनिया की तमाम चीज़ें, यानी इसके अंदर दुनिया भी आ गई, ज़मीन की तमाम चीज़ें आ गई, ज़मीन के हशरात भी आ गए, और ज़मीन जितनी भी तह तक है सारी की सारी आ गई, आसमान में जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो तमाम की तमाम आ गई, और तमाम खलाइक इसके अंदर क्या हो गए, आ गए। तो बहरहाल बहैसियत मुसलमान मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपने अंदर लेकर आए, और अगर कहीं पर गुस्ताखी हो रही है तो हम उसके दिफा के लिए जो तरीके बतलाए गए उस पर अमल करने की अमल करने की कोशिश करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को सबसे पहले अपने ज़िंदगी के अंदर लेकर आए। तरीके जब तक ज़िंदगी में नहीं हों उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के वाक़यात को पढ़ो कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने किस तरीके से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान से निछावर की। सूरह नूर, सूरह कलम को पढ़ने का एहतमाम करोगे, सूरह कलम के अंदर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी शान को बयान किया गया। सूरह कलम नशरा को पढ़ने का एहतमाम करोगे, सूरह नशरा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी एहतमाम के साथ में जो तो दावत दी गई, कितने एहतमाम के साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तो मिजाज को, इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उलूम यानी आला मर्तबत को बतलाया गया। तो ये सारी चीज़ें करने की है। गुस्ताखी हुई अगर तो हम लोगों को उसके ऊपर जज्बात हमारे उभरेंगे, ज़रूर उभरेंगे, और ये मुसलमानों का एक लाही अमल ज़रूर है कि मुसलमान उसके ऊपर जो तो अपने जज्बात को उभारेगा, ज़रूर उभरेंगे, ये ईमानियात का तकाज़ा है, ज़रूर उभरेंगे, लेकिन उसके साथ में हमें दिफा का भी काम करना है। दिफा का काम कैसा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमारी ज़िंदगी के अंदर है। बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर मर मिटने वाला हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना
سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اللہ جی ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ بڑی دیر سے ہم اور ہمارے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سن رہے تھے۔ اے اللہ جو باتیں بتلائی گئی ہیں، اے اللہ عملوں کی ترغیب دی گئی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت ہمارے سینوں میں اور زندگی میں اے اللہ زندگی میں داخل کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ حاضرین مجلس کی اے اللہ اس حاضری کو قبول فرما لیجیے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔